السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. معزز علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے باوقار سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، رب کے بندوں کے ساتھ رشتے بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی وسیع موضوع ہے. اور یہ وہ موضوع ہے کہ اگر ایک نمازی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، تہجد گزار صاحب ہیں، اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط ہے لیکن بندوں کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط نہیں ہے، تو ان کی نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں قیامت کے دن، ان کے روزے ضائع ہو سکتے ہیں قیامت کے دن، ان کے صدقات و خیرات کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں قیامت کے دن. رب کے بندوں کے ساتھ اگر رشتے اچھے نہ ہو، درست نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے مرد کا معاملہ ہو چاہے عورت کا معاملہ ہو، بڑی بڑی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. سجدے بہت زیادہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ جو رشتے ہیں، ان رشتوں کا معاملہ کس انداز سے ہونا چاہیے. جس سماج اور معاشرے کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سماج کا معاملہ ہے، نہیں، سماج کا معاملہ نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے. اگر ہم نے رشتوں کو رب کے بندوں کے ساتھ مضبوط نہیں کیا تو یہ دین کا معاملہ ہے، ہماری آخرت تباہ ہو سکتی ہے. حدیث سے سمجھتے ہیں. حدیث اس طرح سے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله ان فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير انها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. قيل فإن فلانة تذكر من قلة صيامها وصلاتها وصدقتها وأنها تصدق من الأطوار وأنها تصدق بالأطوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة. رواه أحمد في مسنده. مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہیں، بہت زیادہ روزہ رکھتی ہیں، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتی ہیں، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کی پابندی کرتی ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے، اس عورت کے اندر ایک خامی ہے کہ غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے پڑوسی کو ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے. قال ہی فی النار، کہا وہ جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے. سوچنے والی بات ہے. حوالہ کیا دیا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ نماز پڑھنے والی ہے، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والی ہے، بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہے، بہت زیادہ. کہا کہ حدیث یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ صرف فرائض کی پابندی نہیں کرتی ہیں، نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں، نفلی روزے، نفلی صدقے، نفلی نمازیں، لیکن زبان محفوظ نہیں ہے، بندوں کے ساتھ اس کا رشتہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے. ہی فی النار، وہ جہنمی ہے، ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. پھر پوچھا گیا فَإِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا وَصَدْقَتِهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور خاتون ہے، کم نمازیں پڑھتی ہیں، کم روزے رکھتی ہیں، کم صدقات و خیرات کرتی ہیں. وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَطْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، پنیر کا ٹکڑا وہ صدقہ کرتی ہے، سمجھانے کے لیے معمولی صدقہ. یعنی یہ ایسی عورت ہے جو صرف فرائض پر اکتفا کرتی ہیں، لیکن ایک خوبی ہے وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے، اپنے پڑوسی کو ستاتی نہیں ہے، ملانے والی بات کرتی ہیں، ہمدردی والی بات کرتی ہیں، کسی کا دکھ اور غم کو ہلکا کرنے والی باتیں کرتی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کرتی ہیں، اللہ کی باتیں کرتی ہیں، جنت و جہنم کی باتیں کرتی ہیں. بڑی پیاری خاتون ہے، زبان کی بڑی میٹھی ہے، سنے تو سنتی چلی جائے. اس طرح معاملہ ان کا دوسرے خواتین کے ساتھ ہے. کہتے ہیں فی الجنہ، وہ جنتی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب کے بندوں کے ساتھ رشتوں کا شرعی اعتبار سے مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے. اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے رشتے مضبوط نہیں ہوئے حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے، چاہے زبانی حقوق کا معاملہ ہو، چاہے مالی حقوق کا معاملہ ہو،
چاہے اور جو دیگر سماجی حقوق کے معاملات ہو، اگر ایک نمازی صاحب، ایک حاجی صاحب اگر رب کے بندوں کے ساتھ رشتے کو شرعی طریقے سے مضبوط نہیں کر رہے ہیں، نماز کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، حج کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، روزے کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اب مختصراً بالترتیب ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق کیا ہے۔ اللہ کے بعد رب کے بندوں کے حقوق میں سے جو اہم حقوق ہیں وہ ماں کے حقوق ہیں، اس کے بعد سے باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، مشورہ یہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں میدان جہاد میں جا کر کے سرخرو ہونا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں ماں ہے گھر میں ماں ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ ان معاویہ بن جاہمہ السلمی ان جاہمہ جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لك من قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها رواه النسائی فی کتاب الجہاد۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث کتاب الجہاد میں اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں مجاہد بننا چاہتا ہوں، میں میدان جہاد میں سر کٹانا چاہتا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل لك من ماں ہے گھر میں ماں ہے؟ ہم سب کے لیے سوال ہے، آپ کے گھر میں ماں ہے، ہمارے گھر میں ماں ہے، ہماری ماں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ هل لك من کیا گھر میں ماں موجود ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب ہاں میں دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں گھر میں ماں موجود ہے، ماں کو میں گھر میں اکیلے چھوڑ کر کے میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے پاس سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ مت جاؤ جہاد مت جاؤ، آپ کو جہاد فرض نہیں، جہاد مت جاؤ، فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، گھر میں رہو، ماں کی خدمت کرو، ماں کو دوا کی ضرورت ہے، ماں کو آپ کی ضرورت ہے، قدم قدم پر ماں کو آپ کی ضرورت ہے، فَالْزَمْهَا آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، جاؤ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بحوالہ طبرانی کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے بھی ہے، جنت باپ کے قدموں کے نیچے بھی ہے، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے مسلم معاشرہ غور و فکر کرے کہ ہمارا معاملہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ہمارا رویہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد زمین کے اوپر سب سے زیادہ حق کسی کا ہے تو وہ ماں کا ہے، اس کے بعد سے باپ کا ہے، یعنی ماں باپ کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، اس کے بعد بیوی کا معاملہ ہے، اس کے بعد بچوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد سے دوسری فیملی کا معاملہ ہے، اس کے بعد سے پڑوسی کا معاملہ ہے، اس کے بعد سے فلاں فلاں کا معاملہ ہے۔ ماں گھر میں کھانس رہی ہے، بیٹے کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بوڑھی ہے، عادت ہو گئی ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ماں کو دوا کی ضرورت ہے، ماں کو بیٹے کے سہارے کی ضرورت ہے، ماں کو کھانے کی ضرورت ہے، ماں کو بستر کی ضرورت ہے، بیٹے کو کوئی پرواہ نہیں، کیا عادت ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، عادت ہو نہیں گئی ہے، آپ نے حق کو بھلا دیا ہے، ماں کے حق کو بھلا دیا ہے، ماں کے حق کو فراموش کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑا ثواب ہے ہجرت کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہجرت کرنے پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی خاطر میں بستی چھوڑنا چاہتا ہوں، وطن چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن ایک غلط کام جو کام کر کے نہیں آنا تھا وہ کر کے آئے تھے۔ معاملہ کیا ہے حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئت اليك ابايعه على الهجره فقال رسول الله وترك ابويه يبكيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع اليهما واذهبهما كما ابقيتهما رواه البخاري في كتاب المفرد، رواه البخاري في الادب المفرد، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، اور وہ صحابی آتے ہیں اپنے ماں باپ کو گھر میں روتے ہوئے چھوڑ کر کے آتے ہیں، ماں باپ کو ان کی ضرورت ہے لیکن ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر کے آئے ہوئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اس پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ نہیں ارجع الیہما، گھر لوٹ جاؤ،
واضحهما كما ابقيتهما، جس طرح سے آتے ہوئے آپ نے ماں باپ کو رلایا ہے، جا اور اپنے ماں باپ کو ہنسا، اپنے ماں باپ کو راضی کر، اپنے ماں باپ کو خوش کر کہ میرے والدین میں ہجرت نہیں کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے ہم وقت آپ کے پاس ہوں۔ غور کرنے والی بات ہے، ہجرت یہ دینی مسئلہ ہے، جہاد یہ دینی مسئلہ ہے، لیکن اگر ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ ہجرت نہ کریں، اسلام کہتا ہے کہ آپ جہاد نہ کریں، آپ کو جہاد میں جانا آپ کے لیے فرض نہیں ہے، آپ کو جہاد فرض نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جن کا معاملہ دنیا معاملہ ہوتا ہے، دنیاوی معاملہ ہوتا ہے، دنیاوی مسئلہ ہوتا ہے، اور تھوڑی سی باتوں پر ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو نکار دیتے ہیں۔ دیکھا یہ بھی گیا ہے، کئی بچے ہیں، کوئی شخص اپنی ماں کو اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شخص اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، کیا ہم 10 دن کھلائیں گے، 10 دن آپ کھلائیے گا، 10 دن آپ کھلائیے گا۔ سماج میں ایسا دیکھا گیا، اگر 10 دن ہو گیا ہے، 11واں دن اگر ہو گیا ہے تو وہ شخص اس لیے کھانا نہیں بناتا ہے، اپنی ماں کو کھانا نہیں دیتا ہے کہ آج یہ میری باری نہیں ہے، میرے بھائی کی باری ہے، لہٰذا میری ماں کہاں کھائے میں نہیں جانتا ہوں، میرے باپ کہاں کھائے نہیں جانتا ہوں۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ادب المفرد کے اندر اس یہ واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا، وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، یمن سے ایک شخص اپنی ماں کو لائے ہیں طواف کروانے کے لیے، مکہ لائے ہوئے ہیں، اور کیسے لائے ہیں؟ کندھے پر بٹھا کر کے لائے ہیں۔ ماں چل نہیں سکتی ہے، ماں خود سے چل کر کے طواف نہیں کر سکتی ہے، یمن سے آنے والا شخص اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے طواف کرواتے ہیں، خانہ کعبہ کے ارکان کی تکمیل کرواتے ہیں۔ شعر کہتے ہیں، انی لہا بعیرھا المذلل ان اذعرت رکابھا لم اذعر، میں اپنی ماں کے لیے فرما بردار اونٹ ہوں، اگر اونٹ بدک جائے تو میں بدکنے والا نہیں ہوں، یعنی میری ماں میرے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے جتنی بھی مجھے تکلیفیں ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، ساری تکلیفوں کو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شراح حدیث میں یہاں تک لکھا ہے کہ اسی موقع پر ماں پیشاب بھی کر دیا کرتی تھی، غلاظت بھی کر دیا کرتی تھی، ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں طواف کروانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس وہ یمن سے آئے ہوئے شخص کہتے ہیں، سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے طواف کروایا ہے۔ اکبرانی جزیتھا، اے صحابی رسول، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے اس تک بھی نہیں کہا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا لا ولا بزفرۃ واحدہ، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو پہلی چیخ نکالی تھی ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا، ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، ہم نہیں کھلائیں گے، ہم نہیں پلائیں گے، والدین ہمارے صرف نہیں ہیں، آپ کے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس تعلق سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر 5 حقوق بیان کیے ہیں، 5 باتوں کا تذکرہ کیا، اور ان 5 باتوں میں حوالہ یہ دیا گیا ہے کہ آپ جب کسی لائق نہیں تھے، آپ جب کمزور تھے، آپ جب خود سے کھا نہیں سکتے تھے، اس وقت آپ کے والدین طاقتور تھے، ان کے جذبے جوان تھے، ان کی ہڈیاں جوان تھی، انہوں نے آپ کو بڑے لاڈ سے پالا ہے، بڑی محبت سے انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، آج تم مضبوط ہو گئے ہو، تمہارے والدین کمزور ہو گئے ہیں، ان کا اسی طرح سے خیال رکھنا۔ چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں کو دل پہ نہ لینا، ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا، ان کے ساتھ احترام سے بات کرنا، ان کے ساتھ گرمی سے بات کرنا۔ جب بھی بوڑھے والدین آپ کو تکلیف دے، پریشان کرے، ایسے موقع پر سمجھنا کہ بڑھاپا کا معاملہ ہے۔
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تو سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 حقوق کو بیان فرماتا ہے ہر اولاد کو جن کے ماں باپ موجود ہیں. یہ ان 5 حقوق کا ان کی زندگی میں یاد رکھنا بہت ضروری ہے عمل کرنے کے لیے, ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی, یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کن حالات میں خاص کر کے ماں باپ کے ساتھ اچھا اور سلوک کرنا ہے بتا رہا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما, آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, آپ کے ماں باپ زندہ ہیں, یا تو پھر ماں زندہ ہے یا تو پھر باپ زندہ ہے, ماں بوڑھی ہے باپ بوڑھے ہیں. فلا تقل لهما اف, ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپا کی وجہ سے چڑچڑاپن کے شکار ہو جاتے ہیں, ذہنی معاملہ کمزور ہو جاتا ہے, کب کیا بولتے ہیں کب کیسے بولنا ہے انہیں آتا پتہ نہیں رہتا ہے. اب کہا جا رہا فلا تقل لهما اف, ماں باپ اگر آپ کے مزاج کے خلاف آپ کے پاس کوئی بات کرے تو اف تک نہ کہنا, وہ تک بھی نہ کہنا, غصہ ہونے کا معاملہ نہ رکھنا. فلا تقل لهما اف, اف تک بھی نہ کہنا. ولا تنهرهما, ڈانٹنا بھی نہیں جھڑکنا بھی نہیں. وقل لهما قولا کریما, اور ماں باپ کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا, عاجزی سے پیش آنا. ماں باپ سے بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جیسا کہ یہ کہ غلام آقا کے سامنے بات کرتا ہے, آقا کی باتوں میں باتیں ملاتا ہے, وہی معاملہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ماں باپ کے سامنے رحمت کے بازو کو پست کر دینا. یعنی ماں باپ ایسا نہ ہو کہ آپ سے بات کرنے میں ڈرے کہ پتہ نہیں اگر میں بولوں گا تو کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کتنے معاشرے و سماج کے اندر ایسی ماں ہے جب اسے کہا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے, مجھے اپنے بیٹے کے مزاج سے ڈر لگتا ہے. کتنے ایسے باپ ہیں جو بہت ساری خواہشات کو لیے ہوئے ہیں لیکن دبا کر کے رکھتے ہیں ماں اس بات پر کہ مجھے اپنی اولاد سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے, میری اولاد میری سنتی نہیں ہے, میری اولاد میری مانتی نہیں ہے, میں سناؤں تو کس کو سناؤں, میں جاؤں تو کہاں جاؤں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ تمام عملی کام کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگارا میرے ماں باپ پر تو اسی طرح سے رحم و کرم کا معاملہ فرمانا جب میں چھوٹا تھا اس وقت جس طرح سے میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا تھا. بچپن میں کیا ہے, بچپن میں بچہ کھا نہیں پاتا ہے, بچے کے اندر کھانے کی طاقت نہیں رہتی ہے, ماں باپ انہیں ہر طرح سے کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. بچہ چل نہیں پاتا ہے, بچہ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے بار بار بولتا ہے, بچہ لاکھ پریشان کرتا ہے لیکن ماں باپ انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں, ماں باپ انہیں گلے سے لگا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں جب تم کسی لائق نہیں تھے, عاجز تھے, کچھ کر نہیں کر سکتے تھے, اس وقت تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنبھالا ہے. آج تم سب کچھ کر سکتے ہو, تمہارے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. احسان کا بدلہ یہ ہے کہ آج تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو تم خود سنبھالو. یہ 5 حقوق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. رب کے بندوں کے ساتھ جو رشتے مضبوط ہیں ان میں سے ماں باپ کے حقوق سب سے اہم ہے, ماں باپ کے حقوق سب سے زیادہ ہے. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں اختصار کے ساتھ. اولاد کے حقوق پر بھی خاص خیال ہو. ماں باپ اولاد کو یہی سترے بے مہان چھوڑ دیتے ہیں, تعلیم کا خیال نہیں رکھتے ہیں, دینی تعلیم کا خیال نہیں رکھتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
شریعت کا مطالعہ کریں گے. انبیاء کرام اولاد کے تعلق سے فکر مند رہا کرتے تھے, دعائیں بھی مانگا کرتے تھے, دین پر چلنے کے تعلق سے حکم بھی دیا کرتے تھے, وصیت بھی کیا کرتے تھے. ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق کا خیال نہیں رکھا تو پھر قیامت کے لیے پکڑے جائیں گے, قیامت کے لیے پوچھے جائیں گے. لہذا آج کے پرفتن دور میں جہاں پر قدم قدم برائیوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے, جہاں پر ہم نے اپنے نابالغ بچے اور بچیوں کو یہ موبائل تھما دیا ہے, گھر میں بیٹھے بیٹھے جہاں پر برائیاں کر رہے ہیں, جہاں پر گندی فلمیں دیکھتے ہیں, جہاں پر فحش گانے سنتے ہیں, جہاں پر وہ بھاگنے کی گھر کے اندر بیٹھ کر کے باہر بھاگنے کی پلاننگ کرتے ہیں, ایسے ماحول میں ماں باپ کو اولاد کی دینی تربیت پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے. ورنہ یاد رکھیے گا, اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق نہ کی, آپ نے اپنے اولاد کو دین نہیں دیا, آپ نے اپنے اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں دیا, آپ نے اپنے اولاد کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا نہ کی, کل قیامت کے روز آپ پوچھے جائیں گے, آپ سوال کیے جائیں گے. ہر شخص مسئول ہے اور ہر شخص سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اولاد پر شریعت لاگو کرنے کے لیے مارنے کی ضرورت پڑے تو مارو. حدیث اس طرح سے وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود في كتاب الصلاة. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا أولادكم بالصلاة. گارجین حضرات کے لیے حدیث ہے, حدیث لے کر کے جائے, جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ تربیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے جب وہ 7 سال کے ہو جائے. کہا کرے صاحب ہم 60 سال کے ہیں اور بے نمازی ہیں, تو 7 سال کے بچوں کو کیا نماز کا حکم دے؟ ہمیں توحید پتہ نہیں ہے, جہاں چاہے سر جھکا دیتے ہیں, جو دھاگا ملے پہن لیتے ہیں, جہاں سے چاہے ہر آستانے کی چیزوں کو کھا لیتے ہیں. ہمارے پاس توحید نہیں ہے, اپنے اولاد کو کیا توحید سکھائیں گے؟ یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے ہمارے مسلم سماج کے اندر کہ ماں بے نمازی ہے, باپ بے نمازی ہے, اور پھر جب ان کے بچے بگڑ جائیں گے کہتے ہیں کہ حضرت دم کر دیجئے میرا بچہ بگڑ گیا. یہ اخلاق, یہ دینی تعلیم کوئی روح افزا شربت نہیں ہے کہ حضرت دم کر کے دے دیں گے, پلا دیں گے, آپ کا بچہ بالکل حاجی اور نمازی بن جائے گا. تربیت یہ استدراج چاہتی ہے. 7 سال کا ہو گیا ہے, آپ کے بچے کو پتا ہونا چاہیے, آپ کے بچے کو وضو کا طریقہ پتا ہونا چاہیے, آپ کے بچے کو مسجد کی اہمیت پتا ہونی چاہیے, آپ کے بچے کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے, آپ کے بچے کو سورہ فاتحہ یاد ہونی چاہیے, آپ کے بچوں کو قرآن کی سورتیں یاد ہونی چاہیے, آپ کے بچوں کو تشہد کی دعائیں یاد ہونی چاہیے, آپ کے بچوں کو رکوع اور سجدے کی دعائیں یاد ہونی چاہیے. سب نے کہا گیا ہے 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, نماز کے سارے طریقے سکھا دو, ساری دعائیں یاد کروا دو. کہاں ہے ماں اور بہن؟ کچن میں ہے, سامنے موبائل ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیریل دیکھ رہی ہیں, سیریل, شارٹ ویڈیو, خود ہنس رہی ہے, خود اکیلے ہیں, بس آتا لگتا ہے کہ پاگل ہو گئی ہے, اکیلے ہنستی ہے. کیا ہوا بھائی؟ ارے سیریل دیکھ رہے تھے, ارے شارٹ ویڈیو دیکھ رہے تھے, بڑا مزہ, کامیڈی, بڑا زبردست کامیڈی کرتا ہے. ہماری ماؤں کا یہ حال ہے. لہٰذا ہماری ماؤں اور بہنوں کو تربیت کے تعلق سے سیرت عائشہ پڑھنے کی ضرورت ہے, سیرت فاطمہ پڑھنے کی ضرورت ہے, سیرت خدیجہ پڑھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر ہماری ماں اور بہنیں چاہیں, اور اگر ہماری ماں اور بہنیں چاہتی ہے کہ اس دور کے اندر بھی صلاح الدین ایوب جیسی شخصیت پیدا ہو, محمد بن قاسم جیسی شخصیت پیدا ہو, انہیں ماؤں جیسا کردار ادا کرنا ہوگا. ان کی زندگی میں تربیت کا معاملہ, دینی معاملہ ہوگا, بہت ضروری ہے. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو. 10 سال ہو گیا ہے نماز نہیں پڑھ رہا, مارو مارو. مارتے ہیں کیوں؟ ٹیوشن نہیں جا رہا ہے, صحیح سے ہوم ورک نہیں بناتا ہے, مارکس کتنا کم آیا ہوا ہے, 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ دنیاوی تعلیم میں دیتا ہے, پھر کہتے ہیں میرا بچہ بگڑ گیا. نہیں, مارو. اگر آپ کا بچہ فجر میں نہیں اٹھتا ہے آپ انہیں ماریے. شریعت یہ کہتی ہے ادب سکھانے کے لیے, دین سکھانے کے لیے انہیں ماریے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اسی طرح سے دعائیں انبیاء ہے, اولاد کے تعلق سے فکر مند رہیے. آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط رکھیے, اور اپنی اولاد سے رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے اولاد کے تعلق سے دعا کیجیے. سورہ صافات آیت نمبر 100 دیکھیے, سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ رب هب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما, مجھے نیک اولاد عطا فرما. ایک اور جگہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. لوگوں ابراہیم علیہ السلام کی فکر نماز کے تعلق سے دیکھ لیجیے ہماری فکر کیا ہے. اے میرے رب مجھے ایسا بنا دے کہ میں نماز قائم کروں, میں نماز سے بہت زیادہ محبت کروں, میں ہر حال میں نماز پڑھوں. جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو میرا حال یہ ہو کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یا پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میرے بال بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو دعا قبول فرما لے۔ دعا بھی کرنی ہے، حکم بھی دینا ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ لہذا بندوں کا تعلق بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ جب ماں اور بیٹے کا تعلق ہو، باپ اور بیٹے کا تعلق ہو تو دینی اعتبار سے یہ تعلق ہونا چاہیے، ورنہ معاشرہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات، بندوں کا تعلق بندوں سے، ان میں سے میاں بیوی کے اندر تعلقات کا معاملہ درست ہونا چاہیے۔ گھریلو فساد، گھریلو بگاڑ، بہت سارے اسباب میں سے اہم سبب، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ حقوق میں کمی کرنا یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ انہیں حقوق پتہ ہی نہیں ہے، حقوق کے بارے میں وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، بہت ضروری ہے۔ اتنے ایسے جنت نما گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور شادی کے بعد دیکھا گیا ہے۔ کیوں؟ بیوی کو شوہر کا حق پتہ نہیں ہے، شوہر کو بیوی کا حق پتہ نہیں ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کو میں کنٹرول میں رکھوں، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے مطابق رہے۔ کوئی کسی کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ لہذا شوہر بیوی کا حق شریعت کے مطابق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق شریعت کے مطابق ادا کرے۔ اللہ کے بندوں کا تعلق بندوں کے ساتھ، ان میں جو معاملہ شوہر اور بیوی کا ہے شریعت کے مطابق ہو تو پھر گھر جنت نما بن جاتا ہے، گھر پرسکون ہو جاتا ہے، گھر میں آرام آدمی محسوس کرتا ہے۔ ورنہ آدمی گھر جانا نہیں چاہتا ہے، کیا کچ 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 سننے کے لیے گھر جائیں، باہر ہی چائے پر چائے پیتے رہتا ہے، سگریٹ پر سگریٹ پیتے رہتا ہے، شراب پر شراب۔ بھائی شراب کیوں پی رہے ہو؟ بھائی بیوی کی کچ کچ سے پریشان ہے، بیوی کی بدزبانی سے پریشان ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں، دین کی بنیاد پر نکاح نہیں کیا جاتا ہے، ایک بندے کا تعلق دوسرے کے ساتھ دین کی بنیاد پر نہیں جوڑا جاتا ہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو مرد پر بیوی کے حقوق کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن حکیم بن معاویہ القشیری عن ابیہ قلت یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت رواه ابو داؤد في کتاب النکاح۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے حکیم بن معاویہ القشیری، وہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجۃ احدنا علیہ، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ یہ سوال بہت کم ہوتا ہے، صرف یہ سوال ہوتا ہے کہ بیویوں پر شوہر کے حقوق کیا ہے، لیکن یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ ہم شوہر پر ہماری بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تطعمها اذا طعمت، جس لیول کا کھانا آپ کھاتے ہیں انہیں بھی کھلائیں۔ ایسا نہیں کہ ساتھ بھات کھائے گھر میں اور آپ ہوٹل میں جا کر کے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے مرد آپ کو ملیں گے، گھر میں کیا ہے، اناج ہے کہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں، وہ بندہ باہر کو پھر رہا ہے۔ وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت، جو آپ پہنے جس لیول کا آپ پہنے اسی لیول کا اپنی بیوی کو پہنا ہے۔ ولا تضرب الوجہ، چہرے پر نہ مارے۔ انبن کا معاملہ ہو تو اسلام انہیں طریقہ بتاتا ہے، مارنے سے پہلے سمجھایا جائے، طرفین کو جمع کیا جائے تاکہ یہ دو بندوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس کے اندر کھٹاس پیدا نہ ہو، رشتہ ٹوٹے نہیں، یہ رشتہ جمع رہے۔ طرفین کے لوگوں کو بلایا جائے، انہیں سمجھایا جائے، بستر سے الگ کیا جائے۔ یہ سارے اصول ہیں، یہ ساری ترتیب ہے۔ ولا تضرب الوجہ، اگر مارنے کی نوبت آ جائے چہرے پر نہ مارنا۔ ولا تقبح، انہیں گالی گلوچ نہ کرنا، تمہاری اماں ایسی ہے، تمہاری بہن ایسی ہے، تمہارے بھائی ایسے ہیں، تمہارا خاندان ایسا ہے، تو ایسی ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ ولا تهجر الا في البيت، گھر میں ہی رکھنا ہے، لات مار مار کر کے گھر سے باہر نکال دیا جائے، ہٹو یہاں سے، نکلو یہاں سے، نہیں، جب تک وہ بیوی ہے وہ آپ کی بیوی ہے، لہذا خوشی کے عالم میں بھی حق ادا کرنا ہے، انبن کے عالم میں بھی حقوق ہے کہ انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ معاملہ ان کے ساتھ ہے تو اپنے سسرال والوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، یہ حقوق ہے۔ اور بہت سارے حقوق ہو سکتے ہیں۔ بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امرت احدا ان يسجد لاحد الا امرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها فلا تجد امرأة حلاوة الايمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سالها نفسها وهي على ظهر قطب، رواه الحاکم في المستدرک۔ مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو امرت احدا ان يسجد لاحد، کہ لوگوں اللہ کا در چھوڑ کر کے اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ من عظم حقه علیہا، بہت سارے حقوق شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں، شوہر پر ہوتے ہیں جو بیچارے ادا کرتے ہیں، شہر سے دور ہے، دھوپ میں ہے، کہاں تھک کے کھا رہے ہیں، کیوں؟ فیملی کو خوش رکھنے کے لیے، بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں ولا تجد امرأة حلاوة الایمان حتى تؤدي حق زوجها،
کوئی بھی عورت ایمان کی لذت نہیں پا سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے. آگے بڑھنے سے پہلے اس جملے کے تعلق سے ایک مسئلہ سمجھ لیجیے. شیخ البانی رحمہ اللہ ایک واقعہ صحیح الترغیب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک خاتون آتی ہے, کہتی ہے نبی, کہتے ہیں کہ شیخ محترم معاملہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے جب میں تلاوت قرآن میں مصروف رہا کرتی تھی, نماز پڑھا کرتی تھی, روزے رکھا کرتی تھی, عجیب طرح سے لذت محسوس کرتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ رب کے ساتھ میرا رشتہ بڑا مضبوط ہے. لیکن شادی کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی ہوں, روزہ بھی رکھتی ہوں, نمازیں بھی پڑھتی ہوں, لیکن وہ لذت محسوس نہیں کرتی ہوں, وہ رشتہ رب سے جو ہونا چاہیے وہ مضبوطی محسوس نہیں کرتی ہوں. کچھ بتائیے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کا معاملہ آپ کے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ جھنجھلا جاتی ہے, کہتی ہے میں اپنے نمازوں کے بارے میں, اپنی عبادات کے بارے میں پوچھ رہی ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا معاملہ آپ کے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ کہتے میری بہن ہاں معاملہ ایسا ہی ہے, معاملہ ایسا ہی ہے. کیوں؟ پھر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فلا تجد امرأة حلاوة الایمان حتى تؤدي حق زوجها, کوئی بھی عورت ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرے. اگر کوئی بیوی نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, حج کی ہوئی ہے, لیکن وہ لذت محسوس نہیں کر رہی ہے تو اپنے آپ میں محاسبہ کرے کہ شوہر کے تعلق سے ان کا معاملہ کیسا ہے, حق ادا کرتی ہے کہ حق ادا نہیں کرتی. اللہ کے بندوں کے ساتھ رشتہ کمزور ہو جائے تو رب سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. کتنی اہم بات ہے. معاشرے و سماج کے اندر مسکین طبقہ بھی رہتا ہے, یتیم طبقہ بھی رہتا ہے. یہ ہم مالداروں کی ذمہ داری بنتی ہے. خوشی کا موقع ہو, غم کا موقع ہو, کسی یتیم کو یہ محسوس نہ ہو کہ کاش میرے والد محترمہ زندہ ہوتے تو یہ کام میرا پورا ہو جاتا. کسی بیوہ کو یہ محسوس نہ ہو کہ کاش اگر میرے شوہر آج زندہ ہوتے تو میرا یہ کام پورا ہو جاتا. اگر کوئی یتیم ہمارے معاشرے و سماج میں کسی ضرورت کے وقت یہ محسوس کرتا ہے تو ہمارا معاشرہ زندہ نہیں ہے. ہم پوچھے جائیں گے, ہمارے پاس روپے پیسے کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے مسلم سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر یتیم ہے, انہیں احساس نہ ہو, بیوہ انہیں احساس نہ ہو, سارے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں, انہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ کاش میرے والد محترم ہوتے تو یہ کام ہو جاتا, انہیں کسی خاتون کو یہ کہنا نہ پڑے کہ کاش میرا شوہر ہوتا تو میرا یہ کام ہو جاتا. یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ اچھا رشتہ رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بڑا مقام ہے. کیا ہے حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار باصبعہ السبابۃ والوسطی. رواہ البخاری فی کتاب الادب. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلیاں اس طرح سے ملا کر کے فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کا خیال رکھنے والا, یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا, یتیم پر اپنا مال خرچ کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح سے آپس میں یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں. آج کیا ہوتا ہے, ستایا جاتا ہے, مال لوٹ لیا جاتا ہے, انہیں مارا جاتا ہے, انہیں ڈانٹا جاتا ہے, ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. بچہ روتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میرے ساتھ ویسا ہوا ہے. اور افسوس کا مقام تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ روتے روتے کہتا ہے کہ میرے چچا نے مجھے مارا ہے, میرے چچا نے میری زمین کو ہڑپ کر لیا ہے, میرے چچا نے میری زمین پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کھائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ ہونے والی ہے. یتیم معاشرے و سماج کے اندر انہیں احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں یتیم ہوں. اس طرح سے ان کی خبر گیری کے معاملہ ہونا چاہیے. بیوہ حدیث اس طرح سے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او القائم الليل الصائم النهار. رواه البخاري في كتاب النفقات. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعي على الارمله والمسكين, بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے والا, مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے والا, ان کا خیال رکھنے والا, ان کے پاس کپڑے ہیں کہ نہیں ہے, ان کا چولہا جل رہا ہے کہ نہیں ہے, بیمار ہیں علاج کے لیے پیسے ہیں کہ نہیں ہے, ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, یہ فکر لے کر کے زندگی گزارنے والا, یہ کہنے والا کی فکر مت کیجیے میں ہوں نا, یہ کہنے والا ہونا چاہیے. ایسا مالدار, ایسا دلدار ہونا چاہیے تو کسی بیوہ کے پاس جائے, کسی یتیم کے پاس جائے, کہے کہ میں ہوں نا, فکر مت کیجیے, مجھے یاد کیجیے گا. دوا کی ضرورت ہو, اناج کی ضرورت ہو, چھت کی ضرورت ہو, کپڑوں کی ضرورت ہو, ذرہ برابر فکر مت کیجیے گا, میں ہوں نا. کیا معاملہ, کل مجاہد فی سبیل اللہ, ایسا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. مسلمانوں یہ مقام اور یہ فضیلت اپنی زندگی میں پیدا کیجیے.
بیواؤں کی خدمت کرنے والا، مساکین کا خیال رکھنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. ابھی قائم اللیل، رات میں تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے. ابھی صائم النہار، دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. اللہ اکبر. یہ چیزیں انعقاد قائم ہے ہمارے معاشرے سماج کے. رب کے بندوں کے ساتھ بہتر رشتہ رکھیے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا معاملہ درست ہوگا. اور آگے بڑھتے ہیں. غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھا رشتہ رکھیے. ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے وہ اسلام سے دور ہے، ہمارے دشمن ہے. غلط ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے حقوق ہیں جو ہم نہیں دے رہے. ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. اب یاد کیجیے غار ہیرا، پانی وہی اتر رہی ہے. سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ڈرے آتے ہیں. بخاری حدیث نمبر 3 ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. خدیجہ میرے بیوی، ایسا لگتا ہے کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نامدار، اپنے سرتاج کو تسلی دیتی ہے. اور کن کلمات کو تسلی دیتی ہے؟ 5 باتوں کا حوالہ دیتی ہے. اور 5 باتوں کا تعلق انسانی رشتوں سے ہے، انسانی ضروریات سے ہے. نہ وہاں دھرم کا معاملہ ہے، نہ وہاں مذہب کا معاملہ ہے، انسانوں کا معاملہ ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. کیا فرما رہے ہیں کہ میرے شوہر اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ بھی نہیں آپ انہیں کما کر کے دیتے ہیں. وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں. آپ حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں. لہذا غیر مسلموں کا تعلق خدمت خلق کے تعلق سے، کسی بھی تعلق سے ایک مسلمان کا بہتر ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا؟ بیمار ہو جاتے ہیں. آج بھی ہمارے غیر مسلم بھائی بیمار ہوں، ان کے پاس جائیں، ان کا خیال رکھیں، بھائی کیا معاملہ ہے، علاج کے تعلق سے کیا معاملہ ہے، ان کی خبر گیری کریں، ان کا حال چال پوچھیں. یہ کیا ہے؟ اسلام سے متاثر کرنے کا بہترین طریقہ ہے. یہودی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے ان کے گھر آتے ہیں. معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عند راسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال اتي ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فاسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي انقذه من النار. رواه البخاري في كتاب الجنائز. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی بچہ، وہ یہودی غلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو جاتے ہیں. گھر میں فریش ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بیماری شدت اختیار کر چکی ہے. چل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں. کہاں ہمارا معاملہ؟ بھائی بیمار ہے، نہیں جاتے ہیں. مرنے کے بعد پتہ چلتا اچھا بیمار تھے. کیا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ بھائی بیمار ہے، باپ بیمار ہوتے ہیں، ماں بیمار ہوتی ہے، بیٹے کو پتا نہیں چلتا. اچھا ہمیں پتا نہیں تھا، بتانا چاہیے تھا نا. یہ معاشرے سے ہمارا یہ تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں معاملہ نازک ہے. کہتے ہیں اصلی بچے اسلام لے فنظر الى ابيه وهو عنده، اس بچے کا باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے. بیٹا باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، باپ بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے. بیٹا کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں کہ بیٹے ابو القاسم کی بات مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی ہے، یہودیوں کے تعلق سے کہا گیا ہے یہودی اسلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے اپنے بیٹوں کو وہ پہچانتے ہیں. لیکن حسد کی بنیاد پر انہوں نے حق قبول نہ کیا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے. اسلام قبول کرتے ہیں، وفات ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں. الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا. ہمارا تعلق دعوتی اعتبار سے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے. ہمارا تعلق خدمت خلق کے اعتبار سے، ضروریات کی تکمیل کے اعتبار سے، ان کے ہاں آنے جانے کے اعتبار سے، احوال پوچھے جانے کے اعتبار سے بہتر ہونا چاہیے. اسلام یہ حق دیتا ہے اور اس حق کو ہم نے مٹھی میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج مسلمان اور غیر مسلمین کے درمیان جو نفرت کا ماحول بنا ہوا ہے اور ماحول بنتا جا رہا ہے، ان کے بہت سارے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم نے اپنے غیر مسلم تک دین کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا ہے، اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا. اسلام کی صحیح تصویر ہم ان کے سامنے بن نہ سکے. لہذا ہمارا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے. آخری بات، ہمارا تعلق کس بنیاد پر انسانوں کے ساتھ اور کس حد تک انسانوں کے ساتھ کس انداز سے ہونا چاہیے. شریعت میں ایک مسئلہ ہے الولا والبرا. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. الولا والبرا، ایمان کی بنیاد پر دوستی، ایمان کی بنیاد پر دشمنی. ایمان کی بنیاد پر دوستی، ایمان کی بنیاد پر دشمنی.
الولا کا مطلب کیا ہے کہ کسی سے آپ محبت کر رہے ہیں تو اللہ کی خاطر، کسی ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن سے ہو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو. والبرا، کسی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، کسی سے ہم نے قطع تعلق کیا ہوا وہاں بھی اللہ کی خاطر ہو، کیونکہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کے حقوق کو جاننے والا نہیں ہے. چاہے اس میں ماں آ جائے، چاہے باپ آ جائے، چاہے بھائی آ جائے، چاہے رشتے دار آ جائے، چاہے شہر کا رہنے والا ہو، چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، تعلق اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر نفرت. حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واتى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. رواه ابو داود في كتاب الادب. ابو داود شریف کے حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کی خاطر محبت کیا، وابغض للہ، جس نے اللہ کی خاطر نفرت کیا، وآتا للہ، جس نے اللہ کی خاطر کسی کو دیا، ومنع للہ، جس نے اللہ ہی کی خاطر کسی کو نہ دیا، فقد استکمل الایمان، اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 165 کے اندر کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت کے مقابلے میں اب اگر شہر والوں کی محبت آڑے آئے انہیں قبول نہ ہو، ماں کی محبت آڑے آئے قبول نہ ہو، باپ کی محبت آڑے آئے قبول نہ ہو، خاندان کی محبت آڑے آئے قبول نہ ہو، محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کون واقف نہیں ہے؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کون واقف نہیں ہے؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کون واقف نہیں ہے؟ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کون واقف نہیں ہے؟ ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تپائے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا. وہ جان چکے تھے کہ اگر اللہ کی محبت ہے تو مرنے کے بعد کامیابی ہے. اگر اللہ کی محبت میں ہم نے کسی اور کو شریک کر لیا، اللہ کے حقوق میں ہم نے کسی اور کو شریک کر لیا، دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے. محبت اللہ کی خاطر، نفرت اللہ کی خاطر، یہ انداز اور یہ معاملہ ہمیشہ ایک مسلمان کی زندگی میں واضح ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، دو باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ. پہلی چیز اللہ کی خاطر محبت. ایک حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک عام صحابی، ایک عام صحابی ہے جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے یا پھر جھاڑو دیا کرتے تھے، وفات ہو جاتی ہے. لوگ اسے عام انسان، عام شخص سمجھ کر کے دفن کر دیتے ہیں. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں، پوچھتے ہیں کہاں ہے؟ کہتے ہیں وفات ہو گئی. کیا بتایا کر نہیں؟ اللہ کی خاطر محبت ایمان ہے. کیا ہے حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اسود او امراه سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فقال فلا كنتم آذنتموني دلوني على قبره او قال قبرها فاتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري في كتاب الاذان. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ عورت، سیاہ خاتون یا پھر سیاہ مرد جو مسجد میں کی خدمت کیا کرتے تھے، ایک صحابی یا پھر ایک صحابیہ مسجد میں خدمت کیا کرتی تھی، وفات ہو گئی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر دفن کر دیا. فسأل عنہ، کہاں ہے وہ جو مسجد میں رہا کرتی تھی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو انتقال ہو گیا. کہا فلا کنتم آذنتمونی، آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں جب ان کا انتقال ہو گیا؟ بتانا چاہیے. تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے عام انتقال سمجھا. کہا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ رات کا وقت ہے. کہا نہیں. کہا دلونی علی قبرها، کہا چلو مجھے میرے ساتھ قبرستان اور ان کی قبر ہمیں دکھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے ہیں، قبر دکھائی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اللہ کی خاطر محبت. لیکن اگر ایمان معاملہ نہیں ہے، نبی کا چچا کیوں نہ ہو ان کے ساتھ کوئی معاملہ، ان کا جنازہ نہیں ہوگا. نبی کا خاندان والا کیوں نہ ہو ان کا جنازہ نہیں ہونے والا ہے. نبی کے شہر میں رہنے والا کیوں نہ ہو، نبی کے خاندان میں رہنے والا کیوں نہ ہو، ایمان کا معاملہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اگر نبی پڑھا بھی دے رب قبول نہیں کرنے والا ہے. کیا معاملہ ہے؟ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ، رئیس المنافقین کا انتقال ہو جاتا ہے. روتے روتے ان کے بیٹے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ پتا ہے، میرے باپ نے جو آپ کو تکلیف دی، وفات ہو گئی ہے، درد ہے، اگر آپ اپنی قمیص نکال کے دے دیں. آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں جنہوں نے آپ کو کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے. قمیص نکال کے دے دیتے ہیں. پھر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تیار ہے، پڑھا دیں شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے. جانے لگتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، جس نے آپ کے ساتھ ویسا کیا ہے. جاتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں. پڑھا دیا. اٹھائیے سورۃ توبہ آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 84.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیتے ہیں، آیت اتر جاتی ہے، مسلمانوں تعلق ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر نفرت، چاہے کوئی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، ایمان ہے تو ہمارا تعلق ہے، ایمان ہے تو ہمارا تعلق اس تعلق سے نہیں ہے۔ آیت اتر جاتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ جنازہ پڑھایا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے ہم آپ نے کریں گے۔ ہم چلے جاتے ہیں، محلے کا ہے نا، ساتھ میں رہا ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا جنازہ پڑھیں یا پھر آپ ان کا جنازہ نہ پڑھیں برابر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا پھر آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں برابر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ نے تو ایک مرتبہ جنازہ پڑھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس منافق کا جنازہ، اگر آپ اس کافر کا جنازہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 70 مرہ 70 مرتبہ بھی پڑھا لیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ اس منافق کا جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھا دیں گے پھر بھی بخشش نہیں ہونے والی ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے۔ آگے وارننگ دی گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آج کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ان میں سے کسی کا بھی جنازہ کسی مشرک کی وفات ہو جائے، کسی منافق کی وفات ہو جائے تو جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، قبر پر کھڑا تک بھی نہیں ہونا ہے۔ الولاء والبراء کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لہذا رب کے بندوں کا رشتہ رب کے بندوں کے ساتھ بہت ہی اچھے طرح سے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا اگر ہمارا رشتہ اللہ کے بندوں کے ساتھ شریعت کے مطابق نہیں ہوا، ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، ہمارے صدقات و خیرات ضائع ہو جائیں گے، کل قیامت کے روز یہ سارے حقوق لے لیں گے، پروردگار اس نے میرے ساتھ حق قلبی کی تھی، نماز کی نیکیاں چلی جائیں گی، روزے کی نیکیاں چلی جائیں گی، حج کی نیکیاں چلی جائیں گی۔ لہذا اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے، لہذا ہم نے سنا ہے دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، دوسروں میں عام کرنا ضروری ہے، اور اجلاس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سنیں اور دوسروں تک قرآن و حدیث کی باتیں پہنچائیں۔ ابھی دیکھا گیا پوسٹر لگایا گیا تھا، ہمارے کسی 2 نوجوان نے چادر اوڑھ کر کے پوسٹر کو پھاڑ دیا، اس میں موضوع کیا ہے؟ اتباع رسول۔ خصوصی خطیب یہاں پر موجود ہے جن کے لیے آپ لوگ بہت ہی دور دراز سے بھی آئے ہوئے ہیں، پوسٹر تک پھاڑ دیا گیا ہے۔ موضوع کیا ہے اس میں؟ رب کے بندوں کے ساتھ رشتے، اتباع رسول۔ بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، اور ان نوجوانوں تک ہماری بات پہنچنی چاہیے۔ ان نوجوانوں تمہاری جوانی پوسٹر پھاڑنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری جوانی تو قرآن و حدیث کا علم لے کر کے دنیا تک پہنچنے کے لیے۔ نوجوانوں تم اتنے بزدل کیسے ہو گئے ہو؟ تمہیں بزدل بنانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس مقلد کا ہاتھ ہے؟ ہمیں پتا ہے ایسے مقلد ہیں جب وہ اتباع رسول کا موضوع سنتے ہیں تو ان کے سینے پر تقلید زخمی ہونے لگتا ہے۔ جاؤ ایسا کرو، جاؤ ایسا کرو۔ نوجوانوں تمہارا چہرہ تمہیں ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارا چہرہ بلند ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ نوجوانوں تمہارا خون اس طرح سے بزدل کیسے ہو گیا ہے؟ تمہاری تربیت اتنی بزدلی کے ساتھ کیسے ہوئی ہے؟ تمہارے رگوں میں اسلام کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ تمہارے رگوں میں قرآن کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ تمہارا کام تو پوسٹر پھاڑنے کے لیے نہیں ہے، تمہارا کام دوسروں تک قرآن بتانے کے لیے ہے، تمہارا کام دوسروں تک اسلام بتانے کے لیے ہے۔ کفار مکہ بھی یہی چاہتے تھے، عتبہ بھی یہی چاہتا تھا، ابو جہل بھی یہی چاہتا تھا، شیبہ بھی یہی چاہتا تھا کہ دین محمدی مکہ ہی کے اندر سمٹ کر کے رہ جائے، مکہ کے باہر نہ جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، حکموں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لہذا نوجوانوں آپ کو کوئی اختلاف ہے، آئیے بہرام عمری آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہے، آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، آپ سے مناقشہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا جس نے آپ کو بزدل بنایا ہے ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو ایمان کی روشنی دیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کو جماعت کی پارٹی بنائیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کو پوسٹر پھاڑنے والا نہیں پوسٹر چپکانے والا جذبہ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کہیں اکیلے قرآن و حدیث والا ہوں گے، آپ اکیلے پوسٹر چپکائیں گے، آپ کو اندر خوشی محسوس ہوگی، آپ کے اندر ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوگا۔ آج نوجوانوں کو اسلام کی ضرورت ہے، نوجوان اسلام سے دور ہے، نوجوانوں کو اتباع رسول کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور نوجوان قرآن و حدیث سے دور ہے۔ افسوس کی بات ہے کس قدر ایک مسلمان کے گھر میں اسلام نہیں ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں ایک مسلمان کے گھر میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ارزانی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے لوگوں کو سمجھنے سدھرنے اور قرآن و حدیث کی طرف لپکنے اور قرآن و حدیث کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار قرآن و حدیث کے تعلق سے جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے
तौफीक अता फरमा। दूसरों तक कुरान हदीस की बातें पहुंचानी है, ये जज्बा लेकर के यहाँ से उठने की हमें तौफीक अता फरमा। कुरान हदीस का फहम दिल के पास जितना है उस एतबार से हर शख्स वो दाई है, हर शख्स वो दूसरों तक कुरान हदीस की बातें फाहम सलफ की रोशनी में पहुंचाने के ताल्लुक से मुकल्लफ है। परवरदिगारा हमें कुरान हदीस से अमली मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। कुरान हदीस का हमें हम सबको कुरान हदीस की बातें दूसरों तक पहुंचाते रहने की तौफीक अता फरमा। तू हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।